الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پروگرام ترجمہ قرآن انوار البرہان میں قرآن مجید فرقان حمید سے یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا معبود ہے۔ اس حوالے سے آج ہم قرآن مجید فرقان حمید سامنے رکھتے ہوئے اس کی آیات اور اس کا ترجمہ انوار البرہان، ہمارے موضوع کی مناسبت انوار البرہان دو طرح سے ہے، ایک تو یہ کہ انوار، دوسرا برہان۔ انوار چونکہ آج آپ کے سامنے ابو الانوار ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی اس موضوع کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ برہان چونکہ ہم جتنی گفتگو کریں گے، جتنے آپ ہمارے یہ پروگرام دیکھیں گے، تو ان میں جو موضوع ہوگا اس کے دلائل ہم قرآن مجید فرقان حمید سے لیں گے۔ جب اس کے دلائل ہم قرآن مجید فرقان حمید سے لیں گے تو دلائل کی مناسبت سے ہم نے اس کا ترجمے کا انوار کے ساتھ برہان کا لفظ بڑھا دیا۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں، تو چونکہ ترجمہ قرآن انوار البرہان یعنی جو دلائل کے انوار ہوں گے وہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے لیں گے۔ اور موضوع آج کیا ہے ہمارا جس کے ہمیں دلائل دے رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے؟ وہ موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا معبود ہے۔ ناظرین، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، حقیقتاً واقعی اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، پوجا کے لائق ہے، پرستش کے لائق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیتیں کہ دنیا میں جہاں لوگ بے شمار معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، کوئی ایک خدا مانتا ہے، کوئی دو خدا مانتے ہیں، کوئی تین خدا مانتے ہیں، یہاں تک کہ یوں کہیے کہ بعض قومیں ایسی ہیں، بعض مذاہب ایسے ہیں کہ اتنے خدا مانتے ہیں کہ جن کی تعداد ہی معین نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ہمارے نزدیک، حق کے نزدیک، سچائی کے نزدیک، اور قرآن مجید فرقان حمید جس کو ہم لیے بیٹھے ہیں، جو رہنمائی کی دلیل ہے، جس سے رہنمائی ملتی ہے، یقیناً اس کے نزدیک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو چونکہ آج ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن اللہ کے پیارے کلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی زبان حق ترجمان سے ہمیں یہ دلائل عنایت فرما کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ آئیے دلائل ڈاکٹر ابو الانوار ذوالفقار علی قریشی آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے سائے میں اللہ کی رحمتوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے اور مرشد کی نظر سے اور یوں کہیے اولیاء کاملین کے فیوز و برکات سے، والدین کی دعاؤں سے یہ سعادت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 163 پارہ 2 میں رب کائنات نے اپنی وحدانیت کو کس پیارے انداز میں بیان کیا، آئیے ہم اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور انتہائی خوبصورت انداز میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود جو ہے وہ فقط ایک ہی تو ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، وہی رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پہلی دلیل ملی جس میں رب کائنات نے اپنے معبود ہونے کے لیے واضح دلیل ارشاد فرمائی، اور یہ ارشاد فرما دیا کہ تمہارا معبود اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تم کس کی پرستش کر رہے ہو، کس کی پوجا کر رہے ہو؟ معبود کی شان یہ ہوتی ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَهُوَ الرحمن الرحیم، اس کی شان یہ ہے۔ آئیے دوسری دلیل قرآن مجید فرقان حمید سے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 255، آیت نمبر 255 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت انداز میں ہمارے لیے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر ارشاد ہمارے لیے ہدایت، رہنمائی، بخشش، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سامان مغفرت، یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے لیے انداز جس سے ہم راہ پا جائیں، نجات پا جائیں، بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے جسے آپ آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنے پیارے انداز میں رب کائنات نے جو ہے وہ اپنی وحدانیت کا، اپنے معبود ہونے کا، اپنے الہ ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ ترجمہ انوار البرہان، ارے اللہ ہی تو ہے،
جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، اور وہی ہے الحی القیوم، زندہ ہے اور ہر شے کو قائم رکھنے والا ہے۔ اور کیسا معبود ہے؟ لا تأخذو سنۃ ولا نوم، ایسا معبود ہے جسے نہ ہی اونگ کے جھونکے آتے ہیں اور نہ ہی جو سوتا ہے، نیند جس کے قریب بھی نہیں آتی، جو نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آیت الکرسی کا ترجمہ آپ خود بھی اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت پیارے انداز میں رب کائنات نے اپنی وحدانیت کا بیان کیا، اور یہ بیان کیا کہ دیکھو میں ہی معبود ہوں، میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ تم کس کی پرستش کرتے ہو، کس کو پوجتے ہو؟ پھر رب کائنات نے پارہ نمبر 3 میں سورہ آل عمران میں 62 آیت، سورہ آل عمران میں 62 آیت میں جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، سننے کی بات ہے، بہت پیارا بیان، بہت پیارا کلام۔ ہم تو یہ کہیں گے اے زبان رسالت تجھ پر کروڑوں سلام، اے زبان رسالت تجھ پر کروڑوں درود، کہ اس پیارے انداز میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا قرآن پیش کیا، قرآن ہمیں عطا کیا۔ رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب کائنات پھر سن لیجئے، پارہ 3 آل عمران اور آیت نمبر 62، جس میں رب کائنات اپنی وحدانیت کا، اپنے خدا ہونے کا، اپنے معبود برحق ہونے کا اعلان فرما رہا ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ انوار البرہان، جو ہم بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سچا بیان ہے، یہ حق بیان ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہی حکمت والا، غلبے والا ہے۔ جب اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں تو ہم کون سے معبود کی پرستش کرتے ہیں؟ ہم کس معبود کو پوجتے ہیں؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو سب کو بنائے، لیکن آج ہم اس دنیا میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ معبود اس کو مانتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے ہم معبود تیار کرتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے تراش لیتے ہیں۔ معبود کی شان یہ ہے کہ وہ سب کو بنائے، اس کو کوئی نہ بنا سکے۔ معبود کی شان یہ ہے کہ وہ سب کی حفاظت کرے، سب پر مہربانی کرے، نگہبانی کرے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل ایسا دور آ گیا، لوگ اپنے معبود کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا معبود کی شان، معبود حقیقی وہ رب کائنات ہی ہے، کہ جس کو ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی حفاظت کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے، نہ کہ ہم اس کی۔ ہمارے میں اتنا دم نہیں ہے معبود حقیقی کی، معبود برحق ہونے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کی واضح اور روشن دلیلیں قرآن بیان فرما رہا ہے۔ آئیے آگے دلیل دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 6 سورہ نساء، اللہ اکبر، 6 پارے سورہ نساء۔ نساء کا ترجمہ ہے عورت۔ آیت نمبر 171، 171 آیت میں رب کائنات نے سورہ نساء میں اپنے معبود ہونے کا اعلان فرمایا، اپنے الہ ہونے کا اعلان فرمایا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور کیا ہی پیارے انداز میں ارشاد فرماتا ہے،
فرماتا ہے انما اللہ الہ واحد. سبحان اللہ. ترجمہ انوار البرہان. تو صرف اور صرف ایک خدا ہی ہے، اکیلا خدا ہی ہے، تنہا خدا ہی ہے. سبحانہ ان یکون لہ والد. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پھر دوبارہ سماعت فرمائیں. سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ارے تمہارا معبود تو ایسا معبود ہے کہ اسے ہر چیز سے پاکی ہے، اور اس سے بھی پاکی ہے اسے کہ کوئی اس کے ہاں بچہ ہو. گویا ایک کے علاوہ معبود نہیں ہو سکتا، صرف خدا کے علاوہ کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا. آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی چھٹے ہی پارے سورہ مائدہ سے آیت نمبر 73 میں ہم دیکھتے ہیں کہ رب کائنات نے کس انداز میں ہمیں اپنے واحد خدا ہونے، اکیلے خدا ہونے کی دلیل نوید سنائی. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ بولتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، کافر ہیں. وہ یہ بولتے ہیں کہ ان کے 3 خدا ہیں. اور رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وما من الہ، کوئی خدا نہیں. نفی کر دی ہے آل ٹو آل کی، اللہ مگر استثناء کر دیا کس کا؟ الہ واحد، مگر ایک خدا. گویا کہ فرمایا کہ لوگوں 3 خدا کیسے کہتے ہو؟ 3 خدا نہیں ہو سکتے، محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. الہ واحد، ارے تمہارا خدا تو صرف ایک خدا ہے، اکیلا وحدہ لا شریک ہے. اس ایک خدا کے ہوتے ہوئے تم کہاں جاتے ہو؟ کس کی پرستش کرتے ہو؟ کس کو پوجتے ہو؟ جب تمہارا معبود ہے تو اپنے معبود برحق کو معبود مانو، اسی کی پرستش کرو، اسی کے آگے سجدہ کرو، اسی کے آگے عبادت کرو، اسی کے لیے سارے کام کرو. اس کو راضی کرنے کے لیے ساری دنیا کو بھلے ناراض کرنا پڑے، اس کو راضی کرنا ہے. اور اس کی رضا دنیا والوں کو راضی کر کے بھی ہے، ناراض کر کے بھی ہے. جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی نے نیک کسی نے بد جانا مجھے، کسی نے نیک کسی نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا اس نے پہچانا مجھے. آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے مزید دلیل پوچھتے ہیں. پارہ نمبر 7 اور سورہ آل عمران، پارہ نمبر 7 سورہ آل عمران میں سورہ انعام اور آیت نمبر 46 میں رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انتہائی توجہ کے ساتھ، خشوع کے ساتھ یہ سنیے. ہم بہت رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر یہ دلائل پیش کر رہے ہیں تاکہ
اچھی طرح یہ دلائل سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ترجمہ انوار البرہان، قل ارأیتم ان اخذ اللہ، اے محبوب، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے، ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، بھلا بتاؤ تو، دیکھو تو بھلا، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری سماعت کو، تمہاری آنکھوں کو لے لے اور وہ تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو پھر تو خدا مان لو گے نا۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو سوچئے یہ آنکھیں، یہ سماعت، یہ دل تمہیں کون لا کر دے گا؟ اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہیں دے سکے گا، یہ دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے کہ تمہیں جس طرح چاہے دے دے، لیکن دینے والا وہی ہے، تو لہذا وہی تمہارا معبود ہوا، تو اسی کو معبود مانو، وہ ایک معبود ہے، تمہارا معبود ہے۔ آئیے سورہ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 65 65 انعام کے بعد سورہ اعراف ہی آتی ہے۔ آیت نمبر 65 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں رب کائنات اپنے معبود برحق ہونے کا کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا معبود ہے، تنہا معبود ہے، اس کی عبادت کرو۔ افلا تتقون، کیا تمہیں اس سے خوف نہیں آتا، اس سے ڈر نہیں لگتا؟ وہی تمہارا معبود ہے، اسی کی پرستش کرو، اسی کی عبادت کرو، وہی تمہارا الہ ہے، معبود ہے، وہی حقیقی بھگوان ہے۔ تم کس بھگوان کے پیچھے جا رہے ہو؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے مزید دلائل دیکھتے ہیں۔ 13 نمبر پارے میں سورہ ابراہیم موجود ہے۔ 13 نمبر پارے میں سورہ ابراہیم میں بھی رب کائنات نے بڑے پیارے انداز میں اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا۔ آیت نمبر 52 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ، ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔
کیا رب کائنات نے خوبصورت انداز فرمایا. اے میرے پیارے محبوب، اے میرے لاڈلے، لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو. کون سا پیغام؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور یہ بات جان لیں کہ معبود فقط میں ہی ہوں. تمہارا معبود ایک ہی ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے. یہ کیوں فرمایا؟ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے. اے محبوب، ان سے کہہ دو یہ تمہارے لیے نصیحت ہے کہ تم عقل تو رکھو. اگر تمہارے پاس عقل ہے، اولو الالباب میں سے ہو، تو پھر مان لو گے، جان لو گے، نصیحت تسلیم کر لو گے کہ معبود تو ایک ہی معبود ہے. آئیے رب کائنات نے مزید کیا اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا. پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 22. 14ویں پارے میں سورہ نحل ہے، آیت نمبر 22 ہے. کیا رب کائنات ارشاد فرماتا ہے؟ الہکم الہ واحد. ترجمہ انوار البرہان. الہکم، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا خدا، الہ واحد، ایک خدا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. آیت نمبر 22 میں آپ نے یہ بیان سنا رب کائنات کا. 15ویں پارے میں چلتے ہیں جہاں بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں یہی آیت یعنی آیت نمبر 22، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 میں بھی رب کائنات نے اپنی وحدانیت کا، اپنے تنہا ہونے کا، اپنے اکیلے ہونے کا واضح اعلان فرمایا. رب کائنات نے فرمایا لا تجعل مع اللہ. ترجمہ انوار البرہان. اے لوگو نہ بناؤ، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ وہ نہ بنائیں کوئی معبود اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ، الہن آخر، کوئی دوسرا نہ ٹھہرا لیں، کوئی دوسرا نہ بنا لیں، کوئی دوسرا خدا تیار نہ کر لیں. ایہو، ارے تمہارا معبود تو وہی ایک ہے، اکیلا ہے، وہی تو ہے، اس کے علاوہ کہاں جاتے ہو؟ سبحان اللہ، کسی واضح دلیلیں ہیں. آئیے مزید دلائل کی طرف چلتے ہیں. پارہ نمبر 14 میں دوبارہ چلتے ہیں. پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی جس طرح آیت نمبر 22 تھی، اسی طرح آیت نمبر 51 میں بھی بہت خوبصورت انداز میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تمہارا خدا ایک خدا ہے، اس ایک خدا کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو، اس کو مانو، وہی تمہارا خدا ہے. ایک کے علاوہ زیادہ خدا نہ ٹھہرا لو کہ یہ تمہارے لیے شرک کا باعث بن جائے گا. ایک سے زیادہ خدا ٹھہراؤ گے تو مشرک کہلاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وقال اللہ، سبحان اللہ، کیا پیارا انداز ہے. وقال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسی کا کلام ہے، اسی کی وحی ہے، وہی بیان فرما رہا ہے اور بیان بھی اپنا خود فرما رہا ہے. وقال اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، گویا کہ اس کو یوں کہہ لیا جائے، اے پیارے محبوب اپنی زبان حق ترجمان، اے زبان رسالت تجھ پر کروڑوں سلام، اے زبان رسالت تجھ پر کروڑوں درود. ناظرین، رب کائنات نے اپنے محبوب کی زبان حق ترجمان
سے کہلوایا وقال اللہ، اے محبوب آپ ذرا فرما دیجئے میرا رب فرماتا ہے، میرا ایک خدا فرماتا ہے، میرا تنہا خدا فرماتا ہے، میرا وحدہ لا شریک اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا الہین اثنین، تم اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہ ٹھہراؤ، تم اللہ کے علاوہ دو خدا نہ بناؤ، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا کر ایک کو دو نہ کرو، یکتا کو زیادہ نہ کرو، تنہا کو گیدرنگ نہ بناؤ، یعنی اکٹھا نہ کرو کسی اور کے ساتھ۔ انما ہوا الہ واحد، ارے وہ تو ایک ہی ہے، اکیلا ہی ہے، تنہا ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا خدا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو تم اس سے ڈرتے رہو، کیوں؟ کیونکہ وہی تمہارا معبود ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ آئیے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ نحل سے جب ہم 14ویں پارے سے نکلے تو 16ویں پارے کی طرف چلتے ہیں، جہاں سورہ کہف موجود ہے، آیت نمبر 110 موجود ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 110 اور 16واں پارہ، رب کائنات یہاں بھی اپنی وحدانیت کا اعلان فرما رہا ہے اور انتہائی خوبصورت انداز میں۔ کیا بیان ہے؟ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان کافروں سے، اے محبوب آپ ان کافروں سے فرما دیجئے، یا اللہ کافروں سے کیا فرمائے؟ انما انا بشر مثلکم، اے کافرو میں تمہارے سے مخاطب ہوں، میں فقط تمہیں کہہ رہا ہوں، رب کائنات نے تمہارے لیے یہ وحی نازل کی ہے تاکہ میں تمہیں بتا دوں، انا بشر مثلکم، اے کافرو، مشرکو، انکار کرنے والو، خدا کی وحدانیت کو نہ ماننے والو، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میری بات ہی مان لو۔ لیکن تمہارے اور میرے میں فرق کیا ہے؟ میں تمہاری طرح بشر تو ہوں، یوحا الیہ، مگر مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر خدا کا کلام آتا ہے، مجھ پر جبرائیل علیہ السلام وحی الہی لے کر آتے ہیں۔ انما الہکم الہ واحد، ارے تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو گویا رب کائنات نے اپنے محبوب سے فرمایا، پیارے محبوب جب کافروں کے پاس جاؤ تو کہو انما انا بشر مثلکم، تاکہ وہ اے محبوب تم سے جب یہ سنے کہ تم ان کی طرح ہو تو ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے، یہ ہماری طرح ہے، یہ ہماری طرح ہے، یہ ہماری مثل ہے، نبی ہماری طرح ہے۔ یہ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ کافروں نے چونکہ یہ سنا کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری جیسا ہے، تو بس کافروں کی عادت پڑ گئی، اور آج تک کافر یہ کہتے چلے آتے ہیں کہ نبی تو ہماری طرح ہے، تمہارے نبی ہماری طرح ہے، ہمارے جیسے، ہم جیسے، ہماری مثل ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی ہماری مثل نہیں ہو سکتے۔ یہ اصل میں کافروں کے لیے اس لیے فرمایا ہے، کافرو تم مجھے نبی سمجھ کر خدا کو ایک نہیں مان رہے، تو مجھے اپنے جیسا سمجھ کر اپنے انسان، ایک بطور ایک انسان کی حیثیت سے ہی میری بات مان لو۔ ارے میں بھی تو انسان ہوں تمہاری طرح، انسان کی لاج رکھتا ہے، اس لیے میری بات ہی مان لو کہ خدا ایک ہے، اپنے جیسے ایک انسان ہی کی بات مان لو۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ جب صحابہ اکرام کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں تو فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم برہان۔ جب مومنوں کے پاس، صحابہ کے پاس، ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو یہ کبھی نہیں فرمایا انما انا بشر مثلکم، بلکہ تمہارے پاس جو نبی تشریف لائیں یہ اللہ کی طرف سے برہان ہیں، دلیل ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے پیارے محبوب ہیں، اس طرح۔ لیکن بہرحال ہمارا موضوع اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ایک معبود ہے۔ اس کے دلائل مزید قرآن مجید فرقان حمید سے لیتے ہیں۔ رب کائنات سورہ انبیاء پارہ نمبر 17
108 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور کیا ارشاد فرماتا ہے؟ 108 میں رب کائنات نے جو ارشاد فرمایا وہ سبحان اللہ انتہائی خوبصورت انداز ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم جس خدا کی پرستش کرتے ہو تمہارا خدا وہ خدا ایک خدا ہے۔ سورہ انبیاء کے بعد سورہ انبیاء میں جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ بھی آپ کے آگے بیان کر دوں۔ 108 میں انما الہکم الہ واحد، رب کائنات نے فرماتا ہے صرف اور صرف، ترجمہ انوار البرہان پیش کر رہا ہوں، صرف اور صرف تمہارا معبود تنہا ہے، اکیلا ہے۔ آئیے مزید 17واں پارہ سورہ حج، سورہ الحج میں ہم دیکھتے ہیں کہ رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ حج آیت نمبر بھی سن لیجئے، 134 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پہلے انما حصر کیا، اب فا لگایا، پس لوگو بس تمہارا معبود اکیلا ہے، تنہا ہے۔ آئیے پارہ نمبر 18 میں چلتے ہیں جہاں سورہ مومن موجود ہے۔ سورہ مومن میں آیت نمبر 91 میں رب کائنات نے اپنی وحدانیت کا، اپنے اکیلے ہونے کا، اپنے تنہا ہونے کا جو بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللہ، نہ بنایا اللہ تبارک و تعالی نے من ولد، کوئی بچہ اپنے لیے، یعنی اپنے لیے کوئی بچہ نہیں بنایا خدا نے، خدا کا بچہ نہیں ہے کوئی، لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص میں جیسا فرمایا یہاں وہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ تنہا ہے۔ وما کان معہ، اور اس کے ساتھ من الہ، کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا۔ اذا لذهب کل الہ، کیونکہ ہر معبود، ہر خدا، ہر الہ بما خلق، مخلوق میں سے جو کچھ بھی ہے وہ تمام کی تمام لے جاتا ہے، اور تم سب اپنے خدا کی طرف پلٹنے والے ہو، لہذا خدا کی طرف جانے والے ہو۔ تو پتہ چلا تمہارا معبود اکیلا خدا ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، بس اس ایک خدا کی پرستش کرو۔ سورہ مومن کے بعد ہم ڈائریکٹ پارہ نمبر 20 میں چلتے ہیں جہاں پر سورہ نمل موجود ہے۔ نمل کے میننگ ہے چیونٹی۔ آیت نمبر 60 کی طرف ہم چلتے ہیں جہاں رب کائنات نے اپنے اکیلے ہونے کا، اپنے واحد ہونے کا کیا خوبصورت بیان ارشاد فرمایا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من خلق السماوات والارض، یا وہ جس نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے تمہارے لیے نازل کیا ماءً، پانی کو،
فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، اور اس پانی سے اس رب کریم نے، اس وحدہ لا شریک نے تمہارے لیے باغ اگا دیے، ذات بہجہ، جس سے رونق لگی ہوئی ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اور تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم کوئی ایک پیڑ بھی اگا کر دکھاتے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اب بھی اللہ کے ساتھ کسی معبود کو مانو گے؟ کیا اللہ کے ساتھ اب بھی کوئی معبود ٹھہراؤ گے؟ بل ہم قوم یعدلون، اے کافرو، تم تو وہ لوگ ہو کہ جو کترا جاتے ہو، پھر جاتے ہو، ہر چیز دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانتے۔ آئیے اب ہم سورہ نمل سے آگے بڑھتے ہیں سورہ قصص کی طرف، جہاں آیت نمبر 71 موجود ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا۔ وہ اعلان کیا تھا؟ اعلان یہ تھا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ذرا دیکھو تو، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر رات کو قائم کر دے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ تم تاریکی میں ڈوبے رہو، رات کا منہ دیکھتے رہو، چاہے قیامت ہی کیوں نہ آ جائے۔ فرمایا من الہ غیر اللہ، تو اس پاک پروردگار کے علاوہ کون سا خدا ہے تمہارے پاس؟ یاتیکم بدیاء، جو اس اندھیرے کو ختم کر کے، اس رات کو ختم کر کے روشنی کو لے آئے، دن کو لے آئے۔ کون سا خدا ہے تمہارے پاس؟ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں، دیکھتے نہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، وہی خدا اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے۔ آئیے 22ویں پارے سے اب ہم 23ویں پارے کی طرف کوچ کر رہے ہیں، جہاں رب کائنات نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا، بیان فرمایا۔ سورہ صاد کی طرف جا رہے ہیں ہم، جہاں آیت نمبر 65 ہمارے پاس موجود ہے، جہاں خدا رب کائنات پاک پروردگار نے بیان فرمایا اپنی وحدانیت کا۔ وما من الہ، رب کائنات فرماتا ہے وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، الواحد القہار، ارے وہ سب کے اوپر قہار ہے، ایک ہے، تنہا ہے، لیکن سب پر غالب ہے، سب پر قہار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے 23ویں پارے سے ہم 24ویں پارے کی طرف کوچ کرتے ہیں، جہاں پر حامیم سجدہ سورہ موجود ہے، جس میں رب کائنات نے اپنی وحدانیت، اپنے اکیلے ہونے کو اس طرح بیان فرمایا، جس طرح پچھلی آیت میں جو ہم نے پیش کی ہے ابھی، قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہاں بھی اسی آیت کی مثال موجود ہے۔ اے محبوب، ان کافروں سے جب آپ نے اپنی بشریت کا اعلان کر دیا، انما الہکم الہ واحد، تو ان سے کہہ دو
کہ خدا تو ایک ہی خدا ہے اور وہ تمہارا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے. فاستقیموا الیہ واستغفروہ تو بس اس کے حضور، اس کی بارگاہ میں قیام کرو، سیدھے رہو، ٹیڑھے نہ ہو جاؤ اور اس سے مغفرت طلب کرتے رہو. کیوں؟ کیونکہ تمہارا معبود تو وہی ایک معبود ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے. بلا تاخیر اپنے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم 25واں پارہ سورہ زخرف کی طرف چلتے ہیں، جہاں پر رب کائنات نے اپنی وحدانیت کا اعلان آیت نمبر 84 میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہی تو ہے جو آسمان میں ہے، وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ہے. یعنی زمین والوں کے لیے اور آسمان والوں کے لیے الہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو لہذا اس ایک خدا کی پرستش کرو. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. زمین و آسمان والوں تم کہاں جاتے ہو؟ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ حکمت والا ہے، جاننے والا، اسے سب معلوم ہے، وہ سب جانتا ہے کہ تم کس کی پرستش کر رہے ہو. اللہ اکبر. 27واں پارہ سورہ طور آیت نمبر 43 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. سورہ طور میں رب کائنات نے جو اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا انتہائی خوبصورت انداز میں، اور آیت نمبر 43 میں رب کائنات کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ انوار البرہان. ام لہم الہ، یا ان لوگوں کے لیے کوئی معبود ہے غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کے شرک سے، ان کے ملانے سے، ان کے دو خدا کرنے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ڈنکے کی چوٹ پہ جو اعلان ہوا، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی، وہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. یہ تو وقت کے پیش نظر ناظرین ہم نے چند آیتیں آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ فقط میری نیت اور ہم سب کی نیت یہ ہونی چاہیے، اور میری تو ہے ہی یہ، آپ بھی اپنی یہ نیت کر لیں کہ ہم نے جو آج رب کائنات کی وحدانیت، اس کے اکیلے ہونے، اس کے تنہا ہونے پر جو دلائل پیش کیے قرآن مجید فرقان حمید سے، وہ فقط اس لیے کہ اے در و دیوار، اے کائنات، یا جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ سب گواہ ہو جائیں، اور ان سب کے ساتھ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں گواہ ہو جائیں، اور جن و انس میں جو مجھے سن رہے ہیں یہ سب گواہ ہو جائیں، اور رب کائنات گواہ ہو جائے کہ ہم
اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے، اس کے تنہا ہونے، اس کے اکیلا ہونے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس بات کے قائل ہیں۔ ہم اس کی وحدانیت کے قائل ہیں، ہم اس کے اکیلے ہونے کے قائل ہیں۔ اور اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، ہم نے تیری وحدانیت بیان کی ہے، تیرے اکیلے ہونے کو بیان کیے ہے، تیرے کلام سے بیان کیا ہے۔ اے اللہ اس بیان کرنے کو قبول فرما لے، اور ہمارے مرنے کے بعد مولا ہمارے گناہ بہت بے شمار، گنتی میں نہیں آ سکتے، لیکن مولا تو گواہ ہو جا کہ ہم تجھے ایک مانتے ہیں، تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تجھے تنہا مانتے ہیں۔ تو ہماری التجاؤں کو، ہماری آرزوؤں کو، ہماری اس نیت کو قبول فرما، اور گواہ ہو جا مولا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلم ہیں، تیرے نبی کے چاہنے والے ہیں، تجھے اکیلا ماننے والے، اور ہم شرک سے مولا بیزار ہیں۔ اے اللہ کل بروز قیامت ہماری مغفرت فرما، ہمارے اس بیان کی وجہ سے، ہماری اس گواہی دینے کی وجہ سے جو ہم نے تیرے کلام سے دلائل پیش کیے، اس کی وجہ سے ہماری تو مغفرت فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔